نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 اور 37 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس نے ان دونوں کو نکلوا دیا، مما اس سے جو، کانا وہ دونوں تھے، فیہی اس میں، وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، اِہْبِطُوا اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض بعض کے، عدوٌ دشمن ہیں، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرٌ ٹھکانہ ہے، ومتاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت تک۔ اس کی تفسیر ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّیطَانُ شیطان نے ان کو پھسلا دیا، سلپ کر دیا۔ کیسے کیا یہ نہیں پتہ چلتا کہ بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا انسان کی شکل میں، یا پھر دل میں وسوسہ ڈالا تھا، کیونکہ وسوسے کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے قرآن پاک میں، لیکن قرآن یا حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ انسان کی شکل میں سامنے آیا تھا یا پھر سانپ یا کسی اور چیز کی شکل میں۔ فَأَخْرَجَهُمَا پھر دونوں کو نکلوا دیا، مما کانا فیہی اس سے جس میں وہ تھے۔ کس میں تھے؟ یعنی جنت سے۔ اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ آگے سورۃ الاعراف میں آئے گی، پوری تفصیل کہ کیا 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 اس نے، اور یہاں پر جتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا ہے ہمیں اسی پر غور کرنا کافی ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں۔ یہاں پر بعض بعض کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے، اور قرآن پاک میں ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کا دشمن ہے۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 6، ان الشیطان لکم عدو ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارے لیے دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، اگر اس کو دشمن نہیں مانو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ اور بعض نے یہ بھی بتایا ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے، اور اگر دیکھا جائے تو میجورٹی جو ہے وہ ایسی ہی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہے۔ کب تک فائدہ اٹھانا ہے؟ اِلیٰ حین ایک مقررہ مدت تک، وقت تک، کیونکہ یہ ہمیشہ اس میں نہیں رہنا ہے بلکہ ایک مخصوص اور مقررہ مدت تک زمین میں بھیجا جا رہا ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں ایک بڑی بات، اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی ممنوع درخت کا پھل کھا لے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب اس دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت کچھ پیدا فرمایا ہے، اور یہ سب کچھ انسانوں کے لیے ہے، مگر کچھ چیزوں کو اس میں حرام قرار دیا ہے۔ ان حرام چیزوں کے قریب جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں جانا چاہیے۔ ایسے ہی جیسے آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرۃ، کہ اس درخت کے قریب بھی مت پٹکنا، کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور قریب جانے سے کیوں منع کیا تھا؟ کیونکہ جب انسان کسی بری چیز کے پاس رہتا ہے تو آہستہ آہستہ برائی کا احساس جو ہے، گناہ کرنے کا احساس جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کے اندر برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ برائی کی طرف سلپ ہو جاتا ہے، گناہوں میں گر جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان پھسل بھی جائے، گناہ کر بھی لے، تو پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ، اس کی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے۔ نمبر آگے آیت نمبر 36 میں بتایا گیا ہے، فَتَلَقَّىٰ پس سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتابا پھر وہ مہربان ہوا، علیہ اس پر، انہ بے شک وہ، ہوا وہی، التواب بہت توبہ قبول فرمانے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس سیکھ لیے حضرت آدم علیہ السلام نے، فتلقى آدم من ربہ کلمات، بس سیکھ لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے سورۃ الاعراف میں ملتی ہے، آیت نمبر 23 میں،
کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور فتاب علیہ، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مہربان ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ انہ، بے شک وہی، هو التواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، الرحیم، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ کہ اس آیت سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور پھر توبہ کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اور اس کے لیے کلمات بھی سکھاتا ہے۔ پھر انسان کتنا محتاج ہے اللہ کا، ہر چیز میں غلطی کر کے نافرمانی بھی اسی کی کرتا ہے، ناراض بھی اسی کو کرتا ہے اور پھر اسی کے ذریعے نجات کا راستہ بھی پا لیتا ہے۔ اور بندے کی توبہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتے ہیں کب تک؟ جب تک کہ اس کے مرنے کا وقت، اس کی نزاع کا وقت قریب نہیں آ جاتا، تب تک اس کے لیے توبہ کے دروازے، اللہ کی رحمت کے دروازے، مغفرت کے دروازے جو ہیں وہ کھلے رہتے ہیں۔ اور جب انسان مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے، اور جو گناہ ہم نے جانے انجانے میں یعنی ہم سے سرزد ہو گئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ مرنے سے پہلے ہمیں ان پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔